بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حجر اسود کو اسلام میں اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ پتھر جنت سے زمین پر کیسے آیا؟ اس پتھر کو حج کے دوران بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور خانہ کعبہ کتنے سال تک حجر اسود سے محروم رہا؟ یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین اکرام، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے وقت ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ تو ناظرین، حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمان پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابو قبیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر انہیں لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ محترم ناظرین، سن 606 میں جب رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور اہل قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ مگر جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود پر چاندی کا کور بنوایا۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود پر سونے کا کور بنوایا، جسے 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ ناظرین، حجر اسود کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور احادیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مگر جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمبرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ حجر اسود بارہا حادثات کا شکار ہوا۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں کہ حجر اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ان حادثات کی تعداد زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ ناظرین، 7 ذو الحج سن 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ شریف موقوف ہو گیا۔
ابو طاہر کرامتی نے ہجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ معاہدہ کیا اور 30,000 دینار دیے، تب جا کر ہجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی سن 339 ہجری کو ہوئی، گویا 22 سال تک خانہ کعبہ ہجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ ہجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن حکیم المحدث کو ہجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ ناظرین، یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں ہجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا، یہ ہجر اسود اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ ہجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ ہم اصل ہجر اسود کو ہی لیں گے۔ پھر اصل ہجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا ہجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی کہ ہجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ تو ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب ہجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹی کے اوپر لاد دیا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ ہجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، مگر جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد ہجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر ہجر اسود اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، روز قیامت آئے گا تو اس کی ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما اس کی گواہی دے گا، یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور نہ آگ سے گرم ہوتا ہے۔